نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن و حدیث سلسلہ نمبر 113 میں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کا اعجاز و کمالات جو ہے، سماعت آپ کی جو ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہر آنے والا سلسلہ جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور آگے جب آپ شیئر کریں گے تو یہ انشاءاللہ العزیز جتنا ثواب آپ کو حاصل ہوگا اتنا ہی ثواب سننے والے کو ہوگا۔ اگر آپ اس نیت سے اسے شیئر کریں گے کہ یہ آقا علیہ السلام کی محبت کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کے برابر جتنا وہ سننے والے دوست ہوں گے اس کے برابر آپ کو بھی ثواب اللہ کے فضل و کرم سے عطا ہوگا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو میں تحت اللفظ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ بڑا نورانی چہرہ ہے اور اتنا پیارا چہرہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کہنے پر مجبور ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد وریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ہر عضو مبارک میں بے شمار معجزات رکھے ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی اعضاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں وہ سب لاجواب ہیں، ان کا کوئی مول نہیں، انمول ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو مبارک کو بے مثال اللہ نے بنایا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جیسی کسی کی آنکھ نہیں، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک جیسے کسی کے کان نہیں، امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک جیسے کسی کے ہاتھ نہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جیسے کسی کے پاؤں نہیں، حبیب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے ابواب میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور رحمت کائنات کے کان مبارک کے متعلق خود ہی رحمت رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون۔ اے میرے امتی، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ پہلے فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی المختار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھنے والے درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی پاکستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی افغانستان میں، تو کوئی ترکستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی ہندوستان میں پڑھ رہا ہے، تو کوئی چین میں پڑھ رہا ہے، کوئی بخارا شریف میں پڑھ رہا ہے، تو کوئی سمرقند میں پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں، تو کوئی افریقہ میں، کوئی جاپان میں،
کوئی عراق میں، کوئی کہیں جگہ بھی بیٹھ کر دنیا میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، پھر یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمان درود پاک پڑھتے ہیں، اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی کہیں درود پڑھنا پڑ رہا ہو، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو، آدھی رات ہو، ہم وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنے پروردگار، اپنے رب کریم جل جلالہ کے فرمان ذیشان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے مطابق خوب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو ان کے رب ذوالجلال نے اپنے رسول محترم، اپنے حبیب لبیب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں یہ اعجاز و کمال رکھا ہے کہ وہ ہمہ وقت سب کا درود پاک سنتے ہیں، اور یہ بلا دلیل دعویٰ ہی نہیں بلکہ شاہی فرمان ہے۔ فرمایا شاہ کونین نے لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ جب مجھ پر درود پڑھے مجھے اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھ پر پہنچتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک الذی جعلتہ برہانک وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ہیں کہ فرمایا کہ میں محبت والوں کا درود پاک سنتا بھی ہوں اور ساتھ ہی ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ اس پر تنبیہ لکھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو یہ اعجازی شان عطا کرنے کے ساتھ کہ آپ سب کا درود پاک سنتے ہیں، آپ کو یہ اعزاز و اکرام بھی عطا فرمایا ہے کہ فرشتے مقرر کر دیے اور وہ ہر کسی کا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا درود پاک سن نہیں سکتے، بلکہ فرشتوں کا درود پہنچانا یہ ایک اعزازی شان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو کہ جو حبیب ذوالجلال لوح پر قلم چلنے کی آواز اس وقت سن لیتے جب کہ آپ شکم مادر میں تھے، جیسے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی عزیزی میں تحریر فرمایا ہے، کیا وہ اللہ تعالی کا حبیب دنیا میں ظہور اور اعلان نبوت کے بعد اس چھوٹی سی روئے زمین پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک نہیں سن سکتے؟ دوستان محترم، اگر کسی انوکھی عقل والے کی عقل نہ مانے یہ اس کی قسمت ہے۔ اس بات پر غور کیجئے نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے مادر شکم میں تھا کہ جب میں لوح پر قلم چلتے ہوئے سنتا تھا، تو جو مادر شکم میں اتنا اعزاز ہے تو جب جلوہ گری ہوئی ہے تو اس چھوٹی سی روئے زمین پر کوئی موتی درود پڑھے تو کیا درود سن نہیں سکتے؟ لیکن یہ حدیث پاک نہ ماننے والوں کے امام نے تحریر کی ہے، یعنی علامہ ابن قیم، اس نے جس کو یہ حضرات بہت بڑا پیشوا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں ہاں عقل سلیم والوں کی بھی سنتے چلے جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا، وہ فرشتہ بیک وقت ساری خدائی کی آوازیں سن لیتا ہے۔ اس پر ولی کامل میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی آواز بیک وقت سننے کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو کیا وہ خالق کائنات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن سکیں؟ تو فرشتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر ہیں، تو نوکر کی اگر سماعت اتنی بلند و بالا ہے تو پھر آقا کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔
جو عقل سے ہی اندھے ہیں وہ کیا دیکھیں گے آقا کی شان کیا ہے؟ اور دعوت فکر ہے. ہمارا ایک دوست مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، ہمیں اس کے ساتھ کام تھا فقیر کا ایک عزیز ساکن. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ فقیہ اثر حضرت علامہ مولانا سیدی و مرشدی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ واقعہ میں ان کا سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کا ارادہ تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست آیا، اس کو میں نے کہا کہ ان سے رابطہ کرنا ہے. اس نے موبائل نکال کر اس نے بٹن دبایا. نہ اس کے ساتھ کوئی تار تھی، نہ اس کے ساتھ کوئی انٹینا تھا، نہ کوئی کنیکشن تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک بات کروا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے دوست کے ساتھ ہم نے گفتگو کرتے رہے جتنی کرنی تھی. تو میں اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک عام انسان انگریز جو ہے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں، اس نے یہ ایجاد کی ہے اپنی عقل سے کہ اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی انٹینا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، تو ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ عام بندے کی اتنی صلاحیت ہو سکتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعت مبارک اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ اپنے امتی کا درود و سلام سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوست نے ایک خط لکھا، خط لکھ کر ایک مشین میں ڈالا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوست کہتا ہے یہ میں نے فلاں ملک میں بھیجا ہے، ابھی اس کا جواب آ جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران تھا، اور یہ باتیں جو ہو رہی تھیں ابھی اس نے وہ کاغذ جو ہے اس مشین میں ڈالا تھا جسے ہم ای میل کہتے ہیں. اس نے بٹن دبایا، تھوڑی دیر کے بعد وہی ایک اور کاغذ واپس آیا تو کہنے لگا یہ اس خط کا جواب آ چکا ہے. تو آپ فرماتے ہیں مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے یہ تو ایک عام انسان نے بنایا ہے، اور اس پر سارے اس بات پر آمادہ ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر جو نبی سارے نبیوں سے افضل والا ہے، عرفہ والا ہے، اس نبی کی شان میں اتنی کمی کرنے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً آقا علیہ السلام کے سب خصائص کو ماننے یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.